ایک میں نے پوسٹ کی تھی فیس بک پہ، مینار پاکستان کا جو یہ واقعہ ہوا، کہ یہی ہے اصل اسلام، اصل پاکستانی اسلام کا چہرہ، کہ جس میں خود قرآن میں جو پورٹری کیا ہوا ہے عورت کو، اور خود آپ کے معاشرے میں، کہ یہاں تک کہ آپ عورت کے حقوق پہ کوئی گانا بھی بناتے ہو، جیسے وہ ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، بیویاں کیوں نہیں، اور گرل فرینڈ کیوں نہیں، وہ بھی تو عورت ہوتی ہیں۔ چلیے وہ تو آپ کے پاس تصور ہی نہیں ہے کوئی گرل فرینڈ کا، اور ویسے کیا کیا غلاظتیں، کیا کیا خباثتیں لوگ کرتے ہیں۔ ایک بری چیز کو برا سمجھنا کہ گرل فرینڈ کو، اور اس کا بالکل الٹا کہ آپ زبردستی کرتے ہیں۔ خیر، تو یہ چیز اوریجنیٹ کہاں سے ہوتی ہے آپ کے پاس؟ یہ فرسٹریشن کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ آف کورس ایک نیچرل جبلت کہیں یا انسٹکشن کہیں، وہ لباس نہیں دیکھتی، وہ یہ جو بیان آتا ہے عمران خان اور ان کا لباس ہے، یا مولویوں کا کہ یہ بے حیا ہو گئے طارق جمیل جس سے کہ، اور خود پتہ نہیں کیا پون مووی کی طرف پیش کرتے ہیں، اتنی لمبی ٹانکیں کہ زمین سے آسمان تک، اور اتنے 70 لباس کے آدمی کی عقل سمجھ میں کچھ نہ آئے، کنفیوز ہو جائے کہ وہ تو ایک لباس، دو لباس، تین میں ہی مر جائے گی تو اس کا کیا، اور تب بھی وہ ظاہر ہوگی، اور ایسی ایسی امیجینیشن کے لوگ، بڑے بڑے سائنس پڑھانے والے ٹیچرز اور بڑے بڑے پروفیسرز اور پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، اور اکثریت ان کی حکومت، فوج، سب ان کی دیوانی ہے کہ بھائی بڑے یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، پروفیٹک باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی خود پروفٹ کی اصل تاریخ تو پڑھو، حدیثوں کو تھوڑا جانچو تو صحیح، ایک خول اتار کے، ایک عقیدت کا خول جو چڑھایا ہوا ہے وہ اتار کے تو دیکھو۔ تو یہ جو فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اس کا جو اب آج کل بڑھ رہی ہے، اور جتنی مذہبیت بڑھ رہی ہے یہ فرسٹریشن بھی بڑھ رہی ہے، اور یہ واقعات بھی بڑھ رہے ہیں، ریپ کے، معصوم بچوں کے ساتھ قبر سے نکال کے زیادتی کر رہے ہو، 2 سالہ بچی کو حافظ قرآن، اور پھر بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو اس کو مار دیتے ہو، اس کو اوپر سے پھینک دیتے ہو۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ انسانیت نہیں، یہ اسلام ہے۔ انسانیت کا الٹ اسلام ہے۔ تو یہ فرسٹریشن کیسے ختم ہو؟ سیکولر ویلیوز لاؤ، اس طرح کا ماحول بناؤ۔ سب سے پہلے تو جان چھڑاؤ نا اس پرانی سوچ سے، اس ایکسپائرڈ، اوور ریٹڈ، آؤٹ ڈیٹڈ میڈیسن سے، اس مذہب سے۔ جیسے یورپ، ویسٹ، اس نے کیسے سیکھا؟ آہستہ آہستہ اپنے ہی غلطیوں سے۔ یہ سب انسانی شعور کا سفر ہی تو ہے، شروع سے یہاں تک، وہ تاریخ پڑھو۔ تصور خدا، ارشد محمود کی کتاب ہے، رچرڈ ڈاکنز کی گاڈ ڈیلوژن ہے۔ معلومات کے لیے پڑھ لو۔ میں بہت سے کہتا ہوں دوستوں کو تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم کیوں پڑھیں گے؟ بھئی ایک دفعہ پڑھ کے دیکھو، تھوڑا سا ان باؤنڈریز کے باہر آ کر بھی دیکھو، جو میری فیملی میں بھی اکثر وہ بھیجتے رہتے ہیں ایسے ویڈیوز۔
تو بھائی تھوڑا دوسری طرف سے بھی دیکھو. ایک مذہب کی اینک لگائی ہوئی ہے، ہر چیز کو اس سے دیکھ رہے ہو، وہ ذرا اتار کے تو پڑھو ان حدیثوں کو کہ کیا حیثیت ہے عورت کی. ان سے کوئی بات کر رہا تھا، حضرت سلطان سے. ایک عورت تھی، کہہ رہی تھی کہ اچھا، وہ حضرت سلطان کو بات ہی نہیں کرنی دے رہی تھی. وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ عورت کچھ کرے گی تو وہ اس کو سزا ملے گی، طلاق ملے گی، اور مرد کچھ بھی کرے تو وہ کہہ رہی تھی نہیں. مطلب اس کی اپنی ایک سائیکی بنی ہوئی تھی کہ نہیں، وہ حاکم ہی ہے، اور کہہ رہی تھی کہ ہم محتاج ہی ہیں، اس کی کچھ چیز اٹھانی ہوتی ہے تو میں اس کو بلاتی ہوں. بھائی اس طرح تو مرد بھی بلاتا ہے اس کو، عورت کو، کہ یہ میری مدد کرو اس میں. اور مرد مرد کو بھی بلا سکتا ہے، عورت عورت کو بھی بلا سکتی ہے، اور خود بھی اٹھا سکتی ہے اگر وہ چاہے تو. کیونکہ خود اس نے اپنا آپ جو ہے اس کو سونپا ہوا ہے کہ یہی میرا خدا ہے، اور یہی وہ مزاجی خدا ہے اور مجازی خدا ہے. تو اس نے اپنے آپ، اور ایک ورڈز جو ہے وہ کچھ جو ورڈز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ طلاق کے، تو وہ ختم. اور وہ خود کہہ رہی تھی کہ مرد کا کیا ہے، وہ تو کچھ تھوڑا کچھ اس کو بولو، عورت کو کچھ بھی کہے، کتنا بھی مارے، کچھ بھی کرے، اور عورت اس کو کچھ بھی کہے، تھوڑا سا بھی کہے تو وہ جا سکتا ہے چھوڑ کے گھر. اور وہ کیا کرے گی عورت؟ پھر وہ بھائی آپ خود ہی تو ایسی باتیں کر رہی ہو، اور پھر آپ کہہ رہی ہو کہ میں ڈیفینڈ کر رہی ہوں عورت کے حقوق کو. مطلب آپ کے قرآن میں جو آپ کی حیثیت ہے کہ یہ کم عقل ہے، یہ کم ہے، تو ویسا ہی معاشرہ بھی بنایا ہوا ہے پاکستان میں کہ وہ اکانومیکلی اگر ختم ہو جائے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ ڈیپینڈ ہی ہوگی. تو اکانومیکلی اسٹرانگ کرو نا عورتوں کو، ان کو اجازت دو کہ وہ بھی جاب کریں. وہ بھی بالکل ایکول ہیں جیسے یہاں ویسٹ اور یورپ کا ماحول ہے. ایکویلٹی ہے، برابری ہے، اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہیں وہ اخلاق جو تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. بہت ہزار سال آگے ہیں اخلاق میں، شعور میں آپ سے. آپ یہاں پہ رہتے ہو، اور یہاں پہ رہ کے جب 6 مہینے 1 سال، تو اپنی یہ اینک اتار کے تھوڑا آبزرو کرو کہ ان کی اخلاقی حالت کتنی اونچی ہے، کہ تمہارے یہاں تھوڑے لباس سے ٹیمپٹیشن ہو جاتی ہے نا، اور یہاں پہ بھلے بکنی میں لوگ چلیں یا بھلے کتنے شارٹ سمر میں، جسے یورپ میں عورتیں جو بھی لباس پہنتی ہیں، کوئی ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ویسے ویلیوز بنائے ہوئے ہیں نا. تو آپ بھی اپنے یہ فرسودہ نظام کو، لیکن آپ تو 21ویں صدی میں، جیسے کہتے ہیں 21ویں صدی میں الٹے پاؤں، تو آپ تو 7ویں صدی میں جانا چاہ رہے ہو واپس، اور اس دور کی ایجادات سے بھی بہرمند ہونا چاہتے ہو، ان کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو. گاڑیاں، جہازوں پہ سفر کرنا، انٹرنیٹ، موبائل، بجلی، یہ وہ سب یوٹیوب پہ کما رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ حلال ہے وہ کمائی، اور اس پہ جو بھی آپ کے اشتہار آتے ہیں تو وہ بند کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے. مفتی مسعود جیسے ایک دھندا بنایا ہوا ہے دین کو، اور بیچ رہے ہیں، اور سب سے بڑی مارکیٹ ہے پاکستان میں اس کی، اور وہ کما رہے ہیں ملینز. اور لوگوں کو ایگزیجریٹ کر کے بڑے بڑے قصے گھڑ گھڑ کے جو ہے سناتے ہیں، اور لوگ سنتے ہیں. کیونکہ آپ نے جو بچپن سے ہی ان کو ایک تعلیم دی ہوئی ہے ٹیکسٹ بکس کے ذریعے، مولویوں کے ذریعے، اس وہ جنریشن تو تیار ہو گئی ہے نا.
تو اب یہ بڑھتا جا رہا ہے. تو حل تو وہی ہے نا کہ سیکولر ویلیوز کو انٹروڈیوس کرو، تعلیم کو عام کرو، اور تعلیم وہ تعلیم جس میں کوئی پہلے سے طے شدہ بات نہ ہو. کہ آپ نے جن کو ہیروز بتایا ہوا ہے، جنہوں نے ملکوں پہ قبضہ کیا، وہاں کی عورتوں کو غلام بنایا، وہاں لوٹا، لوگوں کے عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا، توڑا، ان کو ہیرو کہہ رہے ہو. صاف صاف سیدھے سیدھے بتاؤ یہ ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا. کیوں اس کو اللہ اور اسلام اور اس کے لبادے میں ڈھانپ کے جو ہے وہ پیش کرتے ہو، اور بایولوجی اور ان میں جو ہے وہ تصویریں جو ہے وہ ہٹا رہے ہو، اور پہلے سے ہی طے کر رہے ہو کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ نے بنایا ہے. اس کو خود کھوجنے دو نا، کوئی چیز کیا ہے، کیوں ہے، کس طرح ہے، ایولیوشن کی تھیوری کیا ہے. بہت سارے سائنسدان جنہوں نے آج تک انسانیت کو یہاں ایک عروج پہ پہنچا دیا ہے، جس کی وجہ سے ترقی خوشحالی مقدر بنی ہوئی ہے یہاں ویسٹ اور یورپ. تو وہ سوچ اپنی نسل میں کیسے پیدا ہوں گی؟ ظاہر ہے اپنے ٹیکسٹ بکس، لیکن آپ کے جب مفاد ہی اسی میں ہیں کہ وہ پروپیگنڈا جاری رہے، بلکہ اس میں اور شدت لائی جا رہی ہے یہ یکساں نظام تعلیم لا کے، اور یہ واقعات جو بڑھ رہے ہیں بلاسفیمی پہ مارنے کے، اور عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ریپس کے واقعات، اور فرسٹریشن سیکسولی جو ہے معاشرے میں جو بڑھتی جا رہی ہے، اس کی مین وجہ تو یہی ہے کہ جو تم لوگ پڑھا رہے ہو، جو پھیلا رہے ہو، اور اس کا سورس کیا ہے، منبع وہ تمہارا مذہب ہے. تو مزید پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ بات کریں گے. شکریہ سر.